کم ہی لوگ اس حقیقت سے آشنا ہوں گے کہ منفرد لب و لہجے کے حامل ممتاز شاعر قتیل شفائی شروع میں ایک افسانہ نگار کے طور پر شہر ادب و فن میں وارد ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اصل نام محمد اورنگ زیب کے نام سے کئی افسانے لکھے۔ بعد ازاں جب حصول معاش کے سلسلے میں وہ ہری پور سے راولپنڈی منتقل ہوئے تو ان کا قیام راولپنڈی کے مشہور اور قدیم مرکزی امام باڑے کے قرب میں رہا۔ بقول خود قتیل شفائی جب وہاں محرم الحرام کے دنوں میں مجالس اعزاء منعقد ہوتی تو وہ بڑی توجہ سے ذاکرین و علماء کرام کی خطابت کو سنا کرتے تھے۔ اکثر اوقات کسی واعظ کی دلنشین آواز ان کے کانوں تک پہنچتی تو وہ اس پر کان ضرور دھرتے۔ ایسے ہی ایک موقع پر کسی واعظ خوش بیان نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے قتیل تیغ جفا کی ترکیب استعمال کی، جو محمد اورنگ زیب کو بہت پسند آئی اور انہوں نے اپنا تخلص قتیل اختیار کر لیا۔ مارشل و ادوار میں آزادی صحافت کے لیے جدوجہد کرنے والے پاکستان کے سینئر ترین صحافی ناصر زیدی قتیل شفائی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ امام باڑے کے نزدیک ہی حکیم محمد یحییٰ خان شفا خان پوری کا مطب تھا۔ وہ ایک مستند حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب فن شاعر بھی تھے۔ اورنگ زیب نے جو کہ قتیل کا تخلص اختیار کر چکے تھے، حکیم یحییٰ خان شفا سے رجوع کیا۔ انہوں نے اورنگ زیب قتیل کو اپنی شاعری میں لے کر اپنے تخلص شفا کی نسبت سے شفائی کا لاحقہ لگا دیا، یوں وہ قتیل شفائی بن گئے۔ قتیل شفائی نے ادبی قلمکار کی حیثیت سے ابتدا ایک نثر نگار اور افسانہ نویس کے طور پر کی تھی، اس لیے نثر میں بھی ان کا سیدھا سادہ اسلوب منفرد ہے۔ ان کی آپ بیتی یا سرگزشت گھنگرو ٹوٹ گئے میں یہ اسلوب بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ قتیل شفائی ٹرانسپورٹ کمپنی کی ایک معمولی سی ملازمت سے لے کر فلم انڈسٹری تک بڑی محنت شاقہ سے پہنچے۔ روایتی فلمی ماحول میں بھی انہوں نے روایتی انداز کے گیت نہیں لکھے۔ تنویر نقوی، ساحر لدھیانوی، جوش ملیح آبادی اور سیف الدین سیف کی طرح وہ منفرد طرز کے نغمہ نگار رہے۔ ان کے فلمی نغموں میں غنائیت بدرجہ عتم موجود ہے۔ فلم نگری میں قتیل شفائی کی آمد قیام پاکستان کے ایک سال بعد سن 1948 میں ہوئی اور پھر تو مرتے دم تک وہ اس نگری کے بے تاج بادشاہ رہے۔ ان کی پہلی فلم تیری یاد تھی۔ اس فلم کے گیتوں سے ہی انہوں نے اپنی الگ پہچان کرائی اور پھر ان کی یہ پہچان، یہ شناخت فلم انڈسٹری پر اس قدر حاوی رہی کہ وہ اپنی پسند کا میوزک ڈائریکٹر اور اپنی پسند کی گلوکارہ کے لیے بضد ہوتے تھے۔ چنانچہ ماسٹر عنایت حسین اور اقبال بانو کو ایک مدت تک قتیل شفائی کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت حاصل رہی۔ اسی طرح ان کی نظموں کے ایک مجموعے مطربہ نے بھی اقبال بانو کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس مجموعے پر قتیل شفائی کو پاکستان رائٹرز گلڈ کے تحت سب سے بڑا ادبی انعام آدم جی ایوارڈ بھی ملا۔ قتیل شفائی ایک زمانے میں ادبی لیجنڈ ماہنامے ادب لطیف کے مدیر بھی رہے۔ قتیل نے پاکستانی رائٹرز گلڈ کے کئی مرکزی اور صوبائی انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ بقول ناصر زیدی قتیل شفائی ڈٹ کے ناشتہ کرتے تھے۔ ناشتے میں دہی کا استعمال لازمی جزو تھا۔ مجھے اپنے گھر اسلام آباد میں کئی بار ان کو مہمان کے طور پر ٹھہرانے اور میزبانی کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ کبھی بھول چوک سے بھی ناشتے میں دہی نہ ہوتا تو وہ بلا تکلف اپنی برہمی کا اظہار کر دیتے۔ خوش لباسی اور جامہ زیبی بھی ان پر ختم تھی۔ عموماً بوسکی کا کرتا، علی گڑھ کٹ پاجامہ اور کولہاپوری چپل پسندیدہ لباس رہا۔ اوپر واسکٹ بھی پہنتے تھے۔ قتیل شفائی چونکہ باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے تھے، اس لیے اسکول اور کالج کی تعلیم سے زیادہ انہوں نے اپنے عہد کی بعض نامور شخصیتوں سے اکتساب فیض کیا۔ انہیں کوئی لفظ پوچھ لینے میں کبھی آر محسوس نہ ہوا، اور اگر کبھی ہم ایسے خوردوں سے بھی انہیں رہنمائی ملتی تو وہ حاصل کر لیتے اور اس کا اعتراف بھی کرتے۔ قتیل شفائی صاف گو تھے اور بعض کے نزدیک اکھڑ اور منہ پھٹتے، اس لیے منافقت اور منافقوں سے دور بھاگتے تھے اور دل سے سمجھتے تھے کہ ظلم کے خلاف بغاوت ضرور کرنی چاہیے، غلط کو غلط کہنا چاہیے۔ ان کے اس موقف کا اظہار اس شعر میں بھی ہوتا ہے: دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ 24 دسمبر سن 1919 کو ہری پور ہزارہ کے گاؤں میں جنم لینے والے اورنگ زیب نے قتیل شفائی کے ادبی کلمی نام سے خود کو بطور ایک تخلیقی نغمہ نگار، گیت نگار اور غزل گو شاعر منوایا۔ 11 جولائی سن 2001 کو ادب کا یہ آفتاب کہیں دور افق میں ڈوب گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔